بسم اللہ الرحمن الرحیم حی علی الفلاح بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین، آج 7 رمضان المبارک ہے اور میں ہوں آپ کا میزبان اویس خالد۔ پروگرام حی علی الفلاح میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں اپنے مہمانان گرامی کا تعارف کرا دوں کہ میرے بائیں طرف اس وقت موجود ہیں محترم و مکرم جناب حافظ محمد اویس علی صاحب، اور میرے دائیں طرف موجود ہیں بلبل مدینہ حضرت علامہ قاری محمد عثمان خان قادری صاحب، اور میرے بالکل ساتھ تشریف فرما ہیں زینت القرا فخر القرا استاذ الحفاظ حضرت علامہ قاری محمد شہباز عطاری قادری صاحب، جن سے ہم پروگرام میں گفتگو بھی کریں گے۔ تو پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے میں جناب حافظ محمد اویس علی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ 1000 مسند پہ آ کے بیٹھوں، 1000 رکھوں میں تاج سر پر، فقیر ہوں میں جو ان کے در کا، یہی حوالہ ہے سب سے اعلیٰ۔ میرے ساتھ موجود ہیں بلبل مدینہ حضرت علامہ قاری محمد عثمان خان قادری۔ میں گزارش کروں گا کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ہم پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ چشم کرم ہم پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، حق تو میرا بھی ہے، حق تو میرا بھی ہے، رحمت کا تقاضا سبحان اللہ کرنا، سبحان اللہ، حق تو میرا بھی ہے، حق تو میرا بھی ہے، رحمت کا تقاضا کرنا، سبحان اللہ، ہم پہ بھی چشم کرم، ہم پہ بھی چشم کرم، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اور دشمن آ جائے تو اٹھ کر وہ بچھانا چادر، سبحان اللہ، دشمن آ
وہ بچھانا چادر حسن اخلاق سے حسن اخلاق سے غیروں کو بھی اپنا سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ حسن اخلاق سے حسن اخلاق سے غیروں کو بھی اپنا کرنا ہم پہ بھی چشم کرم ماشاء اللہ اور یہ تیرا کام ہے آمینہ کے در یتیم یہ تیرا کام یہ تیرا کام یہ تیرا کام ماشاء اللہ ہے آمینہ کے در یتیم ساری امت کی ساری امت کی شفاعت تن تنہا سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ انشاءاللہ انشاءاللہ ساری امت کی ساری امت کی شفاعت تن تنہا کرنا ہم پہ بھی چشم کرم ماشاء اللہ اور مجھ پہ محشر میں نصیر کی نظر پڑ ہی گئی واہ سبحان اللہ مجھ پہ محشر میں نصیر کی نظر پڑ ہی گئی سبحان اللہ کہنے والے ہاں کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ کہنے والے ہاں کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا ہم پہ بھی چشم کرم ہم پہ بھی چشم کرم ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جی یہ حافظ عثمان خان قادری صاحب بڑے خوبصورت انداز میں اپنے مخصوص لب و لہجے میں ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے تھے. اب میں استاذ الفاظ زینت القراء فخر القراء حضرت علامہ قاری شہباز عطاری صاحب سے گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتا ہوں. تو ناظرین رمضان المبارک کی یہ پر نور ساعتیں جاری ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ بقرہ آیت نمبر 183 میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تو ناظرین آج ہم روزے کی فضیلت اور اس کی اہمیت پر اس کے کچھ مسائل جو ہیں وہ آپ کے گوش گزار کریں گے. تو آپ یاد رکھیے کہ 03337707117 کے ذریعے آپ اپنے سوالات بھی مجھے ان باکس کر سکتے ہیں. ان سوالات کے بھی جوابات ہم علامہ صاحب سے لیں گے. تو علامہ صاحب آپ سے میرا پہلا سوال آج کے پروگرام کے حوالے سے کہ ہمیں روزے کی مختصر فضیلت کے بارے میں بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح وعلی جسدہ فی الاجساد وعلی قبرہ فی القبور. بس بھائی ابھی آپ نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے نا اس میں روزہ کی غرض و غایت بھی ہے سبحان اللہ اور اس میں فضیلت بھی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ غرض و غایت تو یہ ہے کہ انسان کے اندر تقوی پیدا ہو سکے. سبحان اللہ بے شک. تو روزہ رکھنے سے انسان متقی بن جاتا ہے, پرہیزگار بن جاتا ہے. خواہشات نفسانی کو دبانے کا سب سے مؤثر ذریعہ روزہ ہے.
نبی پاک صاحب الاولاق سیاہ اخلاق صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طیبہ میں بھی اس کا حوالہ ملتا ہے کہ روزہ رکھنے سے انسان متقی بن جاتا ہے اور گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اور اس کے اندر تقویٰ کا نور پیدا ہو جاتا ہے. باقی فضیلتیں بہت ساری ہیں, ثواب بہت ملتا ہے, جنت ملتی ہے, رضا الہی ہے, بہت سارے. اس کا انسان میں اپنا اس کا بہت زیادہ فائدہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ گناہوں سے بچنے والا اور تقویٰ طہارت والا بن جاتا ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا قاری صاحب یہ بتائیے گا کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ روزے کی حالت میں کون سی احتیاطیں ہیں جو ہمیں کرنی چاہیے؟ جی ویس بھائی, ایک تو یہ ہے کہ جان بوجھ کر کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اگر انسان کو یاد نہ ہو, بھولے سے انسان کھا لے تو اس صورت میں تو روزہ نہیں جائے گا. اگر جان بوجھ کر کسی نے کھا لیا یا پی لیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. اس کے علاوہ زوجہ سے مباشرت کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. یا کسی نے ایک ایسا عمل کیا کہ جس وجہ سے اس پر غسل فرض ہو گیا کسی بھی صورت میں, اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے. ٹھیک ٹھیک. اچھا قاری صاحب اسی ضمن میں ایک ذیلی سوال ہے کہ ٹوتھ پیسٹ کرنے سے بھی کیا روزے پہ کوئی فرق پڑتا ہے؟ جی میں عرض کرتا ہوں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک تو روزہ کی حالت میں کی ہے. مسواک تر ہو یا خشک ہو, پہلے ٹائم ہو یا سیکنڈ ٹائم ہو, کسی بھی وقت ہو, مسواک کرنے سے تو روزہ نہیں جاتا. ہاں یہ جو ہم ٹوتھ پیسٹ کرتے ہیں تو بعض اوقات اس کے ذرات جو ہیں وہ حلق میں اترنے کا اندیشہ ہوتا ہے. وہ فلیور بھی ہوتا ہے اس میں کوئی اور ذائقہ بھی اس کا باقاعدہ ہوتا ہے, حلق میں محسوس ہوتا ہے. بالکل بالکل. تو ایسی صورت میں احتیاط ہی کرنی چاہیے. مسواک کریں, مسواک کے فوائد بھی بہت سارے ہیں, مسواک ہی ہے. بالکل صحیح. اچھا دودھ پلانے والی ماؤں کے لیے روزے کا کیا حکم ہے؟ یہ ہے کہ اگر ان کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو, ضرر کا ان کو اندیشہ ہو کہ وہ بچوں کو دودھ پلائیں گی تو ان کی جان کو, صحت کو نقصان ہو سکتا ہے, روزہ ان کا مشکل میں پڑ سکتا ہے, تو ایسی صورت میں مائیں روزہ چھوڑ سکتی ہیں. لیکن یہ یاد رہے کہ جہاں جہاں بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے نا, وہاں پہ پھر بعد میں روزہ کی قضا بھی کرنی ہوگی. قرآن پاک نے روزہ چھوڑنے کے جو عذر بیان کیے نا, ان میں ومن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر, تم میں سے جو بیمار ہو یا مسافر ہو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے. یہ تو واضح طور پر قرآن پاک نے کہا. اس کے علاوہ اور بھی کئی صورتیں جس طرح آپ نے ابھی ماں, دودھ پلانے والی ماں کے حوالہ سے بات کی, تو یہ مسافر روزہ چھوڑے گا یا بندہ بیمار ہوگا روزہ چھوڑے گا, یا کسی بھی صورت میں جو اجازت ہے روزہ چھوڑنے کی, روزہ چھوڑے گا تو بعد میں اس کی قضا بھی کرنا ہوگا. بہرحال ایسی صورت میں مائیں ان کو روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے. جی قاری صاحب آپ ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں بتا رہے ہیں, اور میرا مقصد بھی یہی ہے کہ ہمارے ناظرین کو یہ عام فہم باتیں جو ہیں وہ سمجھ میں آ جائیں. اچھا قاری صاحب یہ بتائیے گا تارک الروزہ کے لیے کیا وعید ہے؟ عام طور پہ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ذرا سی بات پر روزہ چھوڑ دیا جاتا ہے, اور پتہ نہیں اب اللہ تعالیٰ معاف کرے, یہ ہماری جو ہے وہ بد نصیبی ہے کہ عام طور پہ یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ عام نوجوان نسل اس کی طرف راغب نہیں ہو رہی, اور ایک فیشن سمجھا جا رہا ہے, کھلے عام کھانے پینے سے بھی احتراز نہیں کرتے. تو اس بارے میں ذرا میرے ناظرین کو بتائیے. جی بھائی, رمضان کی بے حرمتی بھی ہم کر رہے ہیں, تو کچھ تو صورتیں ایسی ہیں جن صورتوں میں بندہ روزہ چھوڑ سکتا ہے, وہ میں نے پہلے ذکر کی. جی جی. ایسی صورتوں میں بھی بندے کو چاہیے کہ احترام رمضان ملحوظ خاطر رکھے اور سب کے سامنے نہ کھائے پیے. ٹھیک. روزہ چھوڑنے کا اتنا سارا گناہ ہے, جان بوجھ کے چھوڑنے کا, جان بوجھ کر. میرے نبی پاک صاحب الاولاق سیاہ اخلاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ماہ رمضان کا روزہ جان بوجھ کر چھوڑا تو زمانے بھر کا روزہ بھی اب اس کا بدل نہیں ہو, کفایہ نہیں ہو سکتا. بالکل. کفارہ تو چلو بندہ ادا کر لیتا, لیکن اس کی فضیلت کو نہیں بندہ پہنچ سکتا. زمانے بھر کے روزے رکھے تو اس رمضان شریف کے روزے کی فضیلت کو نہیں پہنچ سکتا. ٹھیک ٹھیک. اچھا اس میں ایک اور بھی بات آتی ہے کہ بعض دفعہ لوگ خود سے اپنے اوپر یہ بات طاری کر لیتے ہیں کہ جی میں بہت کمزور ہوں اور مجھ سے نبھایا نہیں جائے گا, میں روزہ نہیں رکھ سکوں گا. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ ایک مستند ڈاکٹر کا آپ کو یہ کہنا کہ جان کا خطرہ ہو تو پھر آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں, کہ عام طور پہ بندہ خود بھی یہ سمجھ لے اور اپنے بارے میں یہ کہنا شروع کر دے اور اس خیال سے روزہ چھوڑ دے؟
جی آج کل تو صورتحال اس طرح کی ہے، اپنے طور پر ہی بنا لیتے ہیں کہ میں بیمار ہوں تو میں روزہ چھوڑ سکتا ہوں. بیمار ایسا نہیں کہ معمولی نزلہ زکام ہو بخار ہو تو ایسی صورت میں بندہ روزہ چھوڑ دے. یہ ہے کہ کوئی مستند ڈاکٹر یا حکیم اور یہ مسلمان ہو اور قابل ہو اور پھر زہد و تقوی والا ہو. اچھا ہاں جی ٹھیک ٹھیک. تو ایسے فاسق نہیں ہو کہ وہ کہہ دے کہ جناب بس روزہ چھوڑ سکتے ہو، خود بھی خیال رکھنے والا نہ ہو اور وہ کہہ دے بس ٹھیک ہے آپ نہ رکھیں جی، بڑے مشکل ہے آپ کے لیے. جی بہت شکریہ. بیماری پہ بھی نظر ہو ٹھیک، اور دوسرا یہ کہ زہد و تقوی بھی. ٹھیک ٹھیک. وہ اگر بتا دے کہ روزہ رکھنے سے تمہیں نقصان یا تمہاری جان جانے کا اندیشہ ہے تو ایسی صورت میں بندہ روزہ چھوڑ. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اچھا قاری صاحب یہ جو ہے کہ زخم کی صورت میں خون بہہ جانے سے اور قے آ جانے سے یا کسی کو خون دینے سے، ایسی صورتوں میں یا غسل فرض ہو جانے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ جی میں عرض کرتا ہوں کہ جسم کے اندر کوئی چیز چلی جائے ایسی صورت میں تو روزہ جاتا ہے. اگر جسم سے بدن سے کوئی چیز باہر نکلے تو روزہ نہیں جاتا. زخم سے خون بہہ جائے یا کسی کو خون دے تو ایسی صورت میں روزہ نہیں جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن اگر خون دینے سے روزہ مشکل میں پڑتا ہو تو ایسی صورت میں پھر خون دینے سے احتراز کرنا چاہیے. لیکن بہرحال روزہ نہیں ٹوٹتا. قے کے والے سے جی قے اگر خود بہت قے ہو گئی ہے، چاہے کتنی بھی بڑی قے ہو گئی ہے تو خود بہت قے ہو جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ٹھیک. ہاں کسی نے اگر جان بوجھ کر قے کی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، وہ بھی منہ بھر کے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. اور غسل فرض ہونے کی صورت میں جی ایک ہے غسل فرض ہونا، ایک ہے غسل فرض کر لینا. جی جی. اگر کسی نے ایسا عمل کیا جس طرح پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ اس نے ایسا عمل کیا کہ اس پر غسل فرض ہو گیا، ٹھیک ہے، اس سے تو روزہ ٹوٹ گیا اور بہت سخت انسان گناہگار ہوا، ماہ رمضان کی بے رحمتی اور اس کا تقدس بھی پامال ہوا. تو دوسری صورت یہ ہے کہ غسل فرض ہو جانے سے بندہ سویا، احتلام ہو گیا، غسل فرض ہو گیا تو ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹ جائے گا. یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ لا علمی کی وجہ سے بہت سارے دوست اپنا روزہ ضائع کر دیتے ہیں کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے، حالانکہ ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا. صحیح 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 بالکل صحیح. اچھا قاری صاحب یہ بتائیے گا کہ روزہ کی حالت میں کون کون سے وظائف ہمیں کرنے چاہیے، معمولات کیا ہونے چاہیے رمضان شریف کے؟ جی ویسے تو میں سمجھتا ہوں کہ ماہ رمضان میں بندے کو اپنا جدول ترتیب دے لینا چاہیے. نمازوں کے اوقات، تلاوت قرآن کے، درود شریف کے، دیگر ہم جو بھی پڑھنا چاہتے ہیں، ہر عمل کی اپنی جگہ فضیلت ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں یہاں پہ خصوصی طور پر ارشاد فرمایا کہ ایک کلمہ شریف کی کثرت کرو سبحان اللہ، اور ایک استغفار کو اپنے اوپر لازم کرو. سبحان یہ دو چیزیں اگر ہم اس کا وظیفہ کریں تو بہت ہمیں فائدہ ہو. ٹھیک ٹھیک. اور دو چیزوں سے فرمایا کہ ایک جنت اللہ تعالیٰ سے طلب کرو، دعا کرو جنت کی، اور دوسرا جہنم سے بچنے کی دعا کرو. یہ دو دعائیں خصوصی طور پر ماہ رمضان میں کرنے کی تلقین کی. جی قاری صاحب بہت شکریہ، آپ نے انتہائی مدلل ہمارے سوالوں کے جواب دیے. جی ناظرین انشاءاللہ العزیز کل ہم دوبارہ پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. میں سٹی 5 نیوز اور انجمن طلبہ مدرسہ فیضان مدینہ چونڈا کا تہہ دل سے مشکور ہوں. ہمارے ڈویژنل بیورو چیف عصمت اللہ بٹ صاحب جو پروڈکشن ٹیم میں ہیں، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. کل انشاءاللہ العزیز دوبارہ ہم حاضر ہوں گے. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة